اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل شانہ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر عرب میں ایک ایسا انقلاب قائم کیا کہ پھر پوری دنیا ہل کے رہ گئی۔ صحرائے عرب میں جہاں لوگ جنگل کی زندگی گزارتے تھے اور کوئی باقاعدہ نظام حکومت عرب کے پاس نہیں تھا، باقی ملکوں میں تو سلطنتیں قائم تھیں، حکومتیں بھی تھیں، مصر میں، شام میں، یمن میں، ہر جگہ کوئی نہ کوئی نظام حکومت تھا۔ ایران میں بھی صدیوں سے حکومتیں چلتی چلی آ رہی تھیں، لیکن عرب کے پاس حکومت نہیں تھی، صحرا تھا، لوگ جنگل جیسی زندگی بسر کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاہا اور پھر فاران کی چوٹیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا آفتاب طلوع ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے اور آپ کی بعثت سے، چونکہ پوری دنیا نے روشن ہونا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے زمین بھی وہ چنی جہاں پہلے کوئی بادشاہ نہیں ہوا۔ یہاں پہلا بادشاہ یہی ہے، اور پہلا بھی وہی ہے جو آخر تک ہونے کے لیے آیا۔ تو یہ بہت بڑا انقلاب تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عرب کے اندر آیا۔ کل جو میں باتیں بیان کر رہا تھا تو اس کے آخر میں نے یہ بات بیان کی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں اس طرح چمکے کہ گنتی کے چند سالوں میں پورے کے پورے عرب کے اندر ایک انقلاب آ گیا۔ اب مسئلہ یہ چلتا تھا کہ اتنا بڑا انقلاب اس پیغمبر کے ذریعے آیا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آخرت قریب تھا تو ساری دنیا سوچ رہی تھی کہ اب اس پیغمبر کا کام آگے چلانے والا کون ہوگا۔ زمانے کا دستور ہے، قبائل میں ایک رسم چلتی چلی آ رہی تھی کہ باپ کے چھوڑے ہوئے کام کو بیٹے مکمل کیا کرتے تھے، اور عرب میں جو جنگیں ہوتی تھیں تو جنگیں لڑنے والے طویل جنگیں گزارنے کے بعد جب ان کی وفات ہوتی تو اپنے جنگی وارث بنا کے جایا کرتے تھے، اپنی اولاد کو اپنی جنگ کا وارث بناتے تھے۔ جب وہ مرتے تو ان کی اولاد وارث بنتی، پھر وہ میدان میں لڑتے اور تڑپتے، تو ایک عجیب میدان تھا۔ لیکن پیغمبر انقلاب کے انقلاب کے بعد جب آپ کا سفر آخرت قریب تھا، سوچنے والے سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب جانشین کون ہوگا جو اس کام کو سنبھالے۔ یہود اسی سوچ میں بہت خوش تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاز کو بیٹوں نے سنبھالنا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تو دنیا سے چلے گئے، لہٰذا اب ان کے مشن کو لے کر چلنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن جس ذات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عرب کے اندر اتنا بڑا انقلاب برپا کیا تھا، ظاہر ہے وہ انقلاب ایسے ہی دم تھوڑی توڑنا تھا۔ مشیت الہیہ میں کیا کیا چیزیں طے تھیں وہ تو پھر آنے والے وقت نے ہی بتایا نا۔ تو پتہ چلا یہ نظام الہی تھا کہ اب پیغمبر کی جانشینی کیسے چلے گی۔
یہ اب اولاد میں نہیں چلنی، یہ آپ کی امت میں چلے گی، اور آپ کی امت اتنی بڑی ہوگی کہ قیامت تک کوئی اور امت نہیں بن سکے گی، نہ کوئی نیا پیغمبر آئے گا، نہ نئی امت بنے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کی امت آخری امت ہے، یہ طے ہو چکا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جانشینی ہے، کل میں نے یہ بات آپ کے سامنے تھوڑی سی بیان کی تھی، اس جانشینی کا نام ہے خلافت۔ اور خلافت کے بارے میں اب تک لوگوں کے ذہن میں یہی بات چلی آ رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین کس اعتبار سے بنایا جائے گا، یا کون بنے گا، اس جانشینی والے منصب پر کون آئے گا۔ اور اس جانشینی کے عنوان پہ اب تک ایک طبقہ محرم کی مجالس میں بار بار یہی کہہ رہا تھا، اور لوگوں کی زبان پہ بھی یہی جملے آ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی آپ کے گھر والوں کو ملنی چاہیے تھی، یعنی اہل بیت میں ملنی چاہیے تھی۔ انہوں نے اپنی تاریخ کی، اپنی فکر کی، اپنی سوچ کی اور اپنے بیانات کی بنیاد ہی اس پر رکھی کہ پیغمبر انقلاب جس نے اتنا بڑا انقلاب برپا کیا، اب ان کی جانشینی ان کے خاندان میں سے ہونی چاہیے۔ یہ ان کا خیال ہے، ان پہ میں تنقید نہیں کر رہا، میں ایک بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ بات اس وقت سے چلتی چلی آ رہی ہے کہ جانشینی ان کے اپنے گھرانے میں سے ہونی چاہیے تھی، اہل بیت میں سے ہونی چاہیے تھی۔ اب آپ حضرات ذرا سوچیں، قرآن کریم کی آیات سے پتہ چلتا ہے، قرآن کریم کی جب آیات ہم کھولتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں کچھ باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی آپ کی امت سنبھالے گی۔ اس کے دلائل قرآن کریم میں کہاں کہاں پھیلے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی، حضور کی ذمہ داری، حضور کا کام آپ کی امت سنبھالے گی، یہ کہاں کہاں لکھا ہے، یہ تفصیل طلب بحث ہے، جس پہ میں پھر کسی موقع پہ دلائل کے ساتھ بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کچھ نہ کچھ باتیں آج بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ تو جانشینی کے انتخاب میں دو باتیں سامنے آئی ہیں۔ ایک ہے کہ وہ شخص جس نے پوری دنیا کے اندر، خصوصاً عرب کے اندر، ایک انقلاب کو برپا کیا، انقلاب لانے والا ایسا پیغمبر کہ جس کے بعد پھر کسی پیغمبر نے نہیں آنا، جس نے دنیا کو سکھ اور چین مہیا کیا اور رحمت للعالمین پیغمبر کہلائے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھا، لوگوں نے کہا کہ ان کا جانشین ان کے گھر میں سے ہونا چاہیے، فیملی میں سے ہونا چاہیے، اور پھر بعض لوگوں نے کہا کہ ان کی امت میں سے ہونا چاہیے۔ تو سوال بڑا سادہ سا ہے کہ جانشین کس کو بننا چاہیے تھا، لیکن یہ جتنا سادہ سوال ہے اتنا ہی گہرا سوال ہے کہ جانشین کن میں سے ہو، فیملی ممبرز میں سے ہو یا امت میں سے ہو۔ دنیا میں یہ چیز معلوم ہے کہ کسی شخص کو جاننے پہچاننے والے اس کے ساتھی ہوا کرتے ہیں، جو اس کے ساتھ ہوں ان سے اس کی شخصیت کا پتہ بھی چل جایا کرتا ہے۔ ہماری کارکردگی سے کون لوگ آشنا ہوتے ہیں؟ بیوی بچوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ گھر کا بڑا یا ہمارا باپ یا ہمارے والد کیا کرتے ہیں، کس کے ساتھ کیا معاملہ ڈیل کر رہے ہیں، کس کے ساتھ کیا معاملات چل رہے ہیں، بچوں کو تو نہیں پتا ہوتا، والدین کو بھی نہیں پتا ہوتا۔ آپ بھی اگر بچے ہیں تو اپنے والدین سے کتنی باتیں چھپاتے ہیں، اور اگر والدین ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اولاد آپ سے کیا کچھ چھپاتی ہے، اور اولاد سے آپ کتنے باخبر رہتے ہیں، اندازہ ہو جاتا ہے نا، اسی معاشرے میں ہم زندہ رہتے ہیں۔ تو انسان کی کارکردگی سے سب سے زیادہ آشنا کون ہوتا ہے؟
وہی ہوتا ہے نا جو آپ کے دائیں بائیں ہیں، آگے پیچھے ہیں، ہر وقت ساتھ ہیں، جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، جن کے ساتھ معاملات ہیں، وہی آشنا ہوں گے نا، وہی آپ کو جانتے ہوں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جو انقلاب قائم کیا، اس میں آپ کے ساتھی کون سمجھے جائیں گے؟ جو بدر میں رہے، جو احد میں ساتھ رہے، جو احزاب میں رہے، جو خیبر میں رہے، ہر مقام پہ ساتھ چلے۔ تو سوال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کن کو ملتی؟ ان ساتھیوں کو یا گھر والوں کو؟ جانشین کے انتخاب کے دو طریقے سامنے آئے، یا تو اپنے گھر والوں کو آپ جانشین مقرر کر دیں، یا اپنے ساتھیوں میں سے کسی ساتھی کو آپ جانشین مقرر کر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا نظام چلانے کے لیے جانشین کہاں سے لایا جائے؟ ساتھیوں میں سے ہو یا اولاد میں سے ہو؟ میں اگر آپ سے پوچھوں، آپ کی بصیرت، آپ کی سوچ، آپ کی تفقع وہ کیا کہتی ہے کہ جانشین کا انتخاب کہاں سے ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ہاں معاشرے میں ایک بات کہی جاتی ہے، انگریزی کا محاورہ بھی ہے کہ مین از نون بائی دا سوسائٹی ہی کیپس، کہ آدمی اپنے ساتھیوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اور یہ صرف انگریزی کا محاورہ نہیں ہے، عربی میں بھی یہی ہے۔ شاعر کہتا ہے انِ المرء لا تسأل وابصر قرینہ فإن القرین بالمقارع یقتدی۔ عرب لوگ کہتے ہیں انِ المرء لا تسأل، کسی آدمی کے بارے میں نہ پوچھو کہ وہ کیسا ہے، بس یہ دیکھ لو اس کے ساتھی کیسے ہیں۔ پچھلے زمانے میں بھی دستور تھا، ہمارے معاشرے میں بھی بہت ساری آج بھی چیزیں پائی جاتی ہیں، جنہوں نے لڑکی کے لیے کوئی رشتہ تلاش کرنا ہو نا، تو وہ مختلف جگہ سے معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس لڑکے کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، اس کے ساتھی کیسے ہیں۔ تو بیٹی کی شادی کرنی ہو تو لڑکے کو پہچاننے کے لیے لڑکے پر زیادہ محنت نہیں ہوتی، اس کے ساتھیوں کو دیکھا جاتا ہے۔ لیکن میں اصولی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ لڑکے کے بارے میں نہیں پوچھتے تھے، بلکہ اس کے دوست اور ساتھیوں سے پوچھتے تھے۔ ان کے بارے میں تحقیقات زیادہ ہوتی تھی کہ ان کا کن میں اٹھنا بیٹھنا ہے، پھر فیصلہ کرتے تھے۔ تو عرب شاعر کہتا ہے انِ المرء لا تسأل، کسی انسان کے بارے میں جاننا ہو تو اس کے بارے میں نہ پوچھو، وہ ابصر قرینہ، اس کے دوستوں کو دیکھو، فإن القرین بالمقارن یقتدی، ساتھی ساتھیوں کے ساتھ چلا کرتے ہیں۔ پرندے اپنے ہم جنس پرندوں میں اڑتے ہیں اور وہیں سے پہچانے جاتے ہیں۔ کبوتروں کی پرواز آپ نے دیکھنی ہو تو کبوتروں کا غول جا رہا ہوتا ہے، وہ اپنے ساتھیوں میں اڑتے ہیں۔ طوطے اپنے ساتھیوں میں اڑتے ہیں۔ تو ان دیہاتوں میں آج بھی یہ مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ شام کے وقت پرندوں کے غول جا رہے ہوتے ہیں۔ شہروں میں یہ چیزیں آج کل شاید نہ نظر آئیں، کوئی دیکھتا نہیں ہے نا۔ تو پرندے اپنے ساتھیوں کے ساتھ غول بنا کر، دائرہ بنا کر اڑتے ہیں، اپنے پیرائے میں گردش کرتے ہیں۔ جنگلوں میں جانور پھرتے ہیں تو اپنے پیرائے میں چلتے ہیں۔ انسان پہچانے جاتے ہیں تو اپنے دوستوں میں پہچانے جاتے ہیں۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہچانے جائیں گے تو اپنے صحابہ سے پہچانے جائیں گے۔ جس پیغمبر نے انقلاب ساری دنیا میں کھڑا کیا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کا جانشین کون ہو؟ وہ ان میں سے ہو جن لوگوں میں اس نے زندگی گزاری، جن لوگوں میں وہ رہے اٹھے بیٹھے۔ لیکن عقل سوال کرتی ہے، تاریخ پوچھتی ہے کہ ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ پیغمبر کا جانشین فیملی میں سے ہونا چاہیے، مگر قرآن کہتا ہے اور پھر تجربہ بھی کہتا ہے کہ حضور کے جانشین آپ کے خاندان میں سے ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاندان قریش میں سے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا الائمۃ من قریش۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے الائمۃ من قریش۔ تو چاہیے یہ تھا کہ آپ کے جانشین قریش میں سے ہوں، اور ایسا ہی ہوا، چاروں خلفائے راشدین قریش میں سے ہیں۔
اور وہ آپ کے ساتھیوں میں سے بھی ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ مل کر کام کیا، زندگی میں آپ کے ساتھ رہے، اور پھر اس کے بعد ان کو جانشینی بھی ملی۔ تو سوال یہ کیا گیا کہ ساتھیوں میں سے جانشین ہونا چاہیے یا فیملی میں سے؟ یعنی جانشین کا انتخاب کس بنیاد پہ ہونا چاہیے؟ دوستی کی بنیاد پہ یا بلڈ ریلیشنز کی بنیاد پہ، خونی رشتے کی بنیاد پہ، خاندانی رشتے کی بنیاد پہ؟ کس بنیاد پہ جانشین کا انتخاب ہونا چاہیے؟ آپ بھی سوچیں، آپ کے ذہن بھی چلتے ہوں گے، کہیں نہ کہیں آپ کے ذہن میں بھی کوئی بات آتی ہوگی کہ کس بنیاد پہ جانشین کا انتخاب ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں جہاں اور بڑے بڑے صحابہ تھے، وہاں حضرت بلال حبشی بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عرب کے تھے ہی نہیں۔ حضرت صہیب رومی بھی تھے جو عرب کے ہیں ہی نہیں۔ حضرت سلمان فارسی بھی تھے جو عرب کے نہیں تھے۔ تو ساتھی ہونا بھی بسا اوقات کافی نہیں ہوتا نا، ساتھی ہونا بھی بسا اوقات کافی نہیں ہوتا۔ جب سوال کیا گیا کہ پیغمبر کی خلافت کا جانشین کہاں سے ہونا چاہیے، فیملی میں سے یا دوستوں میں سے، ہم نے کہا کہ بھی ہمیں اس کا جواب آتا ہی نہیں، ہمیں جواب نہیں آتا، لیکن اللہ کے قرآن کو جواب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا جواب ارشاد فرمایا ہے۔ ایسا کرتے ہیں، آپ ہم سے پوچھنے کی بجائے اللہ کے قرآن سے فیصلہ کروا لیں، اللہ کے قرآن سے اس کا جواب لے لیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ بجائے اس کے کہ ہم قیاس کریں، بجائے اس کے کہ ہم عقل کے گھوڑے دوڑائیں اور خیالات کی پرواز سے ہم بہت اونچا اڑنے کی کوشش کریں، ممکن ہے کہ میرے خیال سے کوئی شخص مطمئن نہ ہو، کیونکہ ہر شخص کے خیالات سے سب لوگ متفق نہیں ہوتے، لیکن قرآن کریم پہ تو کسی کا اختلاف نہیں ہے نا۔ قرآن کریم سے کیوں نہ پوچھ لیں؟ تو قرآن کریم سے سوال کیا کہ پیغمبر کا جانشین کسے ہونا چاہیے تھا، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں یہ بات بیان فرمائی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُمْ بِهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نہ ادھر کو دیکھو نہ ادھر کو دیکھو، تم دیکھو کہ جو اس کا اہل ہے، جو اہل ہے، جس کے اندر اہلیت موجود ہے، جس کے اندر قابلیت موجود ہے، جو پیشوا بن سکتا ہے، جو سیاسی طور پر ملک سنبھالنے کے لیے کارآمد ہے، جس کے اندر یہ صلاحیتیں موجود ہیں، جس میں سیاست کا، سیادت کا، نظام چلانے کا سلیقہ ہے، اور جو اس کا سلیقہ نہیں رکھتا وہ خواہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، اسے پیشوا نہیں بنایا جاتا، وہ کتنا ہی تہجد پڑھنے والا کیوں نہ ہو اسے رہنما نہیں بنایا جاتا، وہ کتنا ہی بڑا روزے دار کیوں نہ ہو اسے رہنما اور قیادت کے لیے منتخب نہیں کیا جاتا۔ ہم ان کی عقیدت کو سلام کریں گے، ان کی بزرگی کو سلام کریں گے، لیکن اس کو اس سیاسی ذمہ داری پر نہیں لائیں گے۔ ذمہ داری پر وہ آئے گا جو اس کا اہل ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، امانت کو اس کے اہل کے سپرد کرتا۔ تو قرآن کا اصول یہ ہے، ان اللہ یأمرکم، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ یہ امانتیں ہیں ان کو ان کے اہل کے سپرد کر دو، جو لوگ ان کے اہل ہیں ان کے حوالے کر دو۔ کیا انسانوں پر حکم لگانا، انسانوں کا نظام چلانا، انسانوں پر سیاست کرنا، امیر اور غریب کو اس کا حق دینا، اس کے لیے کوئی اہلیت، کوئی قابلیت، کوئی روب و دبدبہ نہیں چاہیے؟ کیا اس کے لیے ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ رشتہ دار ہو یا دوست احباب میں سے ہو، ساتھیوں میں سے ہو؟ نہیں، ہم نے قابلیت دیکھنی ہے، صلاحیت دیکھنی ہے۔ سمجھ میں آئی میری بات؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اندر قیادت کرنے کا ملکہ موجود بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو سوال وہی والا جو میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا کہ آپ بتائیں، اتنا بڑا انقلاب برپا کرنے والا پیغمبر، جو پیغمبر انقلاب کہلائے،
جنہوں نے عرب کے اندر انقلاب برپا کر کے دکھایا، ان کی وفات کے بعد ان کی جانشینی کے لیے صرف بزرگی دیکھنی تھی کہ کون بڑا نیک ہے، یا صرف رشتہ داری دیکھنی تھی کہ کون رشتہ دار ہے، کس کے ساتھ بلڈ ریلیشن ہے، یا یہ دیکھنا تھا کہ کون ان کے ساتھ چلنے والا ہے؟ اللہ کا قانون کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، اس کے لیے اہلیت دیکھیں۔ اہلیت کن میں ہے وہ آج کا میرا موضوع نہیں کہ میں یہ بتاؤں کہ کس کے اندر اہلیت موجود تھی کس میں نہیں، لیکن کسی انگریز کا جملہ سامنے آیا تھا، اس پہ نظر پڑی کہ مسلمانوں میں اگر ایک عمر اور ہوتا تو دنیا میں کہیں کفر کا نام و نشان نہ ہوتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف ہم ان کی بزرگی پر عقیدت کا سلام پیش نہیں کرتے، ان کی اہلیت پر دنیا ان کو سلام پیش کرتی۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی پوچھے کہ اتنے عظیم پیغمبر جو خاتم النبیین پیغمبر ہیں، جن کو ساری دنیا کے لیے رہبر اور رہنما بنا کے بھیجا گیا، مشرق اور مغرب، شمال و جنوب، جن کے تحت اللہ تعالیٰ نے فرما دیے، ان کی جانشینی کے لیے رشتہ داری دیکھنی چاہیے تھی، یا ہم نشینی دیکھنی چاہیے تھی، یا اہلیت دیکھنی چاہیے تھی؟ کیا چیز دیکھنی چاہیے تھی؟ جواب میں نہیں دے رہا، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اہلیت دیکھو۔ اب ذرا غور کریں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب بھی ہیں، امت کے پیشوا بھی ہیں، امت کے رہنما بھی ہیں، اپنی امت کے امام بھی ہیں، اور انبیاء کے امام بھی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے جس کو سب تسلیم کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی نظر کیا فیصلہ کرتی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، آپ کے کزن ہیں، حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں نا، چچا کے بیٹے ہیں، تو کزن ہیں، ان کے داماد بھی ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا، موجود ہیں، اور دیگر بڑے بڑے صحابہ کرام بھی موجود ہیں، بنو امیہ میں سے حضرت عثمان غنی ہیں، سارے صحابہ موجود ہیں۔ لیکن سب صحابہ کی موجودگی کے باوجود نبوت کی نظر پڑی کس پر؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ وہ اس وقت دائرہ کفر میں ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ اسلام کو عزت دے اس عمر کے ساتھ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پیغمبر کے پاس کسی چیز کی کمی تھی؟ کیا حضرت طلحہ اور زبیر موجود نہیں تھے؟ کیا حضرت سعد بن ابی وقاص موجود نہیں تھے؟ کیا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے؟ کیا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے؟ سارے تھے، لیکن نبوت کی نگاہ کہاں جا رہی ہے؟ یا اللہ عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے ایک دے دے۔ اب اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ حضور کی زبان پر یہی آیا کہ دونوں میں سے ایک دے دے، وگرنہ اگر حضور کی زبان پہ یہ آ جاتا کہ دونوں ہی دے دے، اللہ تعالیٰ دونوں ہی دے دیتے، لیکن آپ نے کہا ان دونوں میں سے ایک دے دے، اللہ تعالیٰ نے ایک عطا فرما دیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب مجھے ذرا بتائیں کہ صرف اگر بزرگی دیکھنی ہو تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کوئی بزرگی کم تھی؟ سوچیں ذرا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اتنی قربانیوں کے بعد مسلمانوں میں آئے، جو کعبے پر چڑھ کر اور پھر مسجد میں بلندی کے مقام کے اوپر چڑھ کر اذان دیتے، کعبے کے اوپر چڑھ کے اذان دینا کوئی چھوٹی بزرگی نہیں ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نام کو بلند کرنا اس زمانے میں، جس زمانے میں کوئی خدا کا نام لینے والا نہ ہو، پیغمبر سامنے موجود ہوں، ایسے بندے کی بزرگی میں کوئی شک و شبہ ہو سکتا ہے؟
لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چننے کی بجائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حضرت عمر کی طرف جا رہی ہے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سیاست کو سمجھنے والے تھے اور ملکی تقاضوں کو سمجھتے تھے، رعایا کے حقوق کو بھی جانتے تھے۔ نظر پڑی تو کہاں پڑی، یا اللہ ایک ایسا دے دے جو اس سارے نظام کو چلائے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ میں نے سفر آخرت پر چلے جانا ہے، لیکن اس امت کو چلانے کے لیے اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو عزت دینے کے لیے عمر بن خطاب دے دے۔ تو نبوت کی نگاہ کس جانب جا رہی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب۔ معلوم ہوا کہ حضور کی نظر بھی یہی چاہتی تھی کہ اہل آئے، جو اس کا اہل ہے وہ آئے۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ امانتیں اہل کے سپرد کر دو۔ یہ قوم کی سیاست، قوم کی قیادت، قوم کی سیادت ایک امانت ہے، تو امانت کس کے سپرد کرنی چاہیے؟ الی اہلہا، جو اس کا اہل ہے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب لوگوں میں سے چناؤ کرنا پڑے، لوگوں میں سے چننا پڑے تمہیں، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، پھر انصاف کرو، پھر رشتہ داریوں کو نہ دیکھو، تعلقات کو نہ دیکھو، دوست احباب کو نہ دیکھو، جو اہل ہے اس کے سپرد امانت کر دو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خدا سے عمر کو مانگا تو اللہ جل شانہ نے حضرت عمر کو کس طرح دیا؟ وہ واقعہ ذہن میں لائیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں ارادہ کر کے نکل رہے ہیں کہ آج میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کروں گا اور ان کا کام ختم کر دوں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کہہ کر تلوار اٹھائی اور گھر سے باہر نکل پڑے۔ کسی نے راستے میں کہا کہ بھی کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگے جی فلاں کام کے لیے جا رہا ہوں۔ کہنے لگے کہ بھی اپنے گھر کی خبر لے لو، تمہاری بہن اسلام قبول کر چکی ہیں۔ تو کہنے لگے میں ذرا اپنی پہلے بہن کی خبر لے لوں۔ وہاں گئے، قرآن کی تلاوت سنی، بہن کی آواز سے قرآن کی تلاوت دل و دماغ میں اتری، اور جو عمر کسی دوسرے کا شکار کرنے کے لیے جا رہے تھے، وہ عمر خود اسلام کا شکار ہو گئے۔ جو کسی دوسرے کو اپنے حملے کا شکار کرنے کے لیے جا رہے تھے، وہ خود شکار ہو کے رہ گئے۔ اور جتنے صحابہ بھی آئے حضور کے، وہ عقیدت میں آئے، عقیدے کے ساتھ آئے، عقیدت کے ساتھ آئے، مرید بن کے آئے۔ لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، وہ مرید بن کے نہیں آ رہے، مراد بن کے آ رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بصیرت کیا کہتی ہے کہ خلافت اہل کے پاس جانی چاہیے، نہ کہ خونی رشتہ داروں یا دوست احباب کے پاس۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر یہی تھی کہ جو بھی خلافت کا اہل ہے، جانشینی کا اہل ہے، اس کے پاس جانی چاہیے۔ قرآن کریم کا یہی حکم تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی جانب چل رہے تھے۔ اب میں ایک بات عرض کرتا ہوں، سوسائٹی میں آج ہمارے ہاں بھی یہ چیز چلتی ہے، عربوں میں بھی یہ چیز موجود تھی۔ عام دستور ہے کہ کچھ لوگ جو بڑے نمایاں ہوتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں چودھری صاحب، چودھری قسم کے لوگ، نمبردار قسم کے لوگ، بلند مقام و مرتبے والے لوگ معاشرے کے اعتبار سے، تو ہر سوسائٹی میں وہ ہوتے ہیں۔ ہماری سوسائٹی میں بھی موجود ہیں، عرب میں بھی ایسے لوگ تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں پیدا ہوئے، تو عرب میں کون لوگ تھے جن کی سیادت، جن کی چودراہٹ، جن کی نمبرداری، جن کا بڑا ہونا، جن کا روب و دبدبا سب تسلیم کرتے تھے، اور جن کے آگے انسانی قلوب پیچھے پیچھے چلتے تھے، جھک جھک کے چلتے تھے؟ وہ کون لوگ تھے؟ آپ نے بھی اسلامی تاریخ پڑھی ہوگی، علماء سے سنی بھی ہوگی، بارہ مطالعہ بھی کیا ہوگا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عرب کے معاشرے میں، مکہ اور مدینہ میں، وہ کون لوگ تھے جن کا سوسائٹی کے اوپر ایک وقار قائم تھا، دنیا ان کی عزت کرتی تھی؟ تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ غور کرنے والی بات ہے، میں جواب نہیں مانگ رہا، امتحان مقصود نہیں ہے، توجہ دلانا مقصود ہے۔ اس کے ضمن میں نے وہ نقشہ کھینچا ہے
کہ عرب میں کچھ لوگ تھے جن کا عام سوسائٹی کے اوپر ایک وقار قائم تھا، روب تھا، لوگ ان سے دبتے تھے۔ عرب کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے نا، وہ یہ ہے کہ اس میں ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا کعبہ ہے۔ عرب کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے، یہ ذہن میں رکھیں بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا کعبہ وہ عرب کے اندر ہے۔ اور ساری چیزیں ہوں گی وہاں پہ، کھجوروں کے باغات بھی ہوں گے، چشمے بھی ہوں گے، میں ان کی تفصیل بیان نہیں کرتا، لیکن پورے عرب میں جو سب سے نمایاں چیز تھی وہ کعبہ تھا، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ اور پھر سارے پیغمبر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے وہ انہی کی اولاد میں سے آئے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ کوئی پیغمبر ان کی اولاد کے علاوہ بھی ہے سوائے قادیانیوں کے، کسی کو اختلاف نہیں ہے سوائے قادیانیوں۔ قادیانی کہتے ہیں کہ بس وہ مغل تھا، مغلوں میں سے نبی آ گیا، تو باقی جتنے بھی برحق انبیاء آئے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ میں پھر کسی موقع پہ اس بات کو بیان کروں گا کہ قادیانیوں نے اس موضوع پہ غلطی کیا کی اور وہ کون سی بات سمجھنے سے قاصر رہے اور ان کو کیا بات سمجھ میں نہیں آئی۔ خیر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے وہ ان کی اولاد میں سے، اور جو ان کی اولاد میں سے نہیں اور وہ کہے کہ میں پیغمبر ہوں، تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی نہیں، تم پیغمبر نہیں ہو، اس لیے کہ تم ابراہیم کی اولاد میں سے نہیں ہو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا نظریہ ہم رکھتے ہیں، اس کے بعد ہم کسی کو نبی نہیں مانتے۔ تو خیر، میں جواب یہ دیتا ہوں کہ عرب میں سب سے زیادہ عزت والی جگہ کعبہ ہے، اور کعبے کے جو متولی ہیں وہ یہ خاندان تھا جس کو ہم خاندان قریش کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کے طور پر کسی کا ذکر نہیں کیا سوائے قریش کے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورت نازل فرمائی، سورت القریش، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ قرآن کریم میں قوم قریش کا تذکرہ موجود ہے۔ تو یہ قریش کی عزت کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ کعبہ کے متولی تھے، اور عرب کے لوگ جہاں ڈاکو بھی تھے، چور بھی تھے، اور مختلف قسم کے جرائم کے اندر مبتلا بھی تھے، لیکن وہ خاندان قریش کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ تجارت کے جب قافلے چلتے، مال ادھر سے ادھر جا رہا ہوتا، کاروبار کے لیے لوگ سفر کرتے، تو جب یہ قریش جا رہے ہوتے تو تجارتی سفروں پر ڈاکوؤں کو پتا ہوتا کہ قریش کا قافلہ آ رہا ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ کعبہ کے متولی ہیں۔ جس کعبے کی نسبت سے ان کو اتنی عزت ملی کہ ان کے چلنے والے تجارتی قافلوں پر کوئی حملہ نہ کرتا۔ یمن میں یمن کی طرف جاتے سردیوں میں، اور شام کی طرف جاتے تھے گرمیوں میں، دو سفر ہوتے تھے ان کے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمایا، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، سفروں گرمیوں اور سردیوں میں تمہارے جو تجارتی سفر ہوتے ہیں، ایک سفر ان کا موسم سرما میں ہوتا ہے، ایک موسم گرما میں ہوتا۔ تو خیر، جب یہ تجارتی قافلے جا رہے ہیں تو ڈاکو بھی راستہ چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کو کچھ نہیں کہنا، کعبہ کے متولی آ رہے ہیں۔ تو ان کا روب، کعبہ کے متولیوں کا روب، قریش کا روب مسلم ہے، پورے عرب کے اوپر چھایا ہوا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا یہ روب قائم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حضور کی پیدائش کی وجہ سے یہ روب آیا ہو، یہ پہلے سے قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ اب جب ان قریش کو خدا نے اتنی عزت دی، اتنی عزت دی کہ ڈاکو بھی ان پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتے، جب کعبہ کو بسانے والا آخری نبی آیا تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ سارے کے سارے ان کے خادم بن جاتے، جس کو اللہ نے یہاں بیان کیا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، جو رب ہے بیت اللہ کا، تم اس کے تابع ہو جاتے، شرک نہ کرتے،
لیکن انہی میں سے ابو لہب اٹھا، انہی میں سے ابو جہل اٹھا۔ تو توجہ فرمائیں، جب اللہ تعالیٰ نے قریش کو یہ مقام دیا کہ وہ کعبہ کے متولی ہیں، اس لیے دنیا ان کی عزت کرتی ہے، تو اللہ نے یہ چاہا کہ اپنا آخری پیغمبر انہی میں سے بھیج دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پیغمبر کو صرف یہ نہیں کہ دنیا کو صرف قرآن دینا تھا، صرف سچائی دینی تھی، صرف نماز دینی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ حکمرانی بھی دینی تھی، طرز حکمرانی بھی دینی تھی۔ اور حکمرانی یہاں وہی کر سکیں گے جو کعبہ کے متولیوں میں سے ہوں گے، عبد المطلب یا عبد مناف کے خاندان میں سے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھی اتاری، قرآن بھی اتارا، اور اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم بھی فرمایا، حضور کو شان بھی بڑی دی۔ لیکن اس خطہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس خاندان میں سے چنا جس خاندان کا رعب و دبدبہ پورے عرب کے اوپر تھا، اور وہ خاندان قریش تھا، کعبہ کے متولی کہلاتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ ان کا ایک رعب ہے، دبدبہ ہے، تو آپ نے چاہتے ہوئے ایک مشورہ دیا اپنے صحابہ کو۔ مسند امام احمد میں یہ روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الائمۃ من قریش، میرے بعد جو تم نے لیڈر چننے ہیں، جو رہنما بنانے ہیں، وہ قریش میں سے ہوں۔ قریشیوں کو اپنا رہنما بنانا، قریشیوں کو اپنا پیشوا بنانا۔ کیوں؟ ان کا رعب ہے، ان کا رعب عرب قوم مان جائے گی۔ اگر بلال حبشی کو، صہیب رومی کو، سلمان فارسی کو، وہ کتنے ہی نیک کیوں نہیں، ارے سروں کے تاج ہیں، صحابہ کرام ہیں، عزت اور احترام والے ہیں، لیکن عرب قوم قبائل پر مشتمل ہے، جن کی تاریخ قبائل کی ہے، وہ نہیں مانیں گے آپ۔ تو سرداری انہی کو دینی چاہیے جو کعبہ کی نسبت سے ممتاز ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ جو کعبہ کی نسبت سے ممتاز ہیں، قریش میں سے ہیں نا، نبوت بھی تھی، رسالت بھی تھی، قرآن بھی تھا، حضور پر نازل بھی ہو چکا تھا، وحی خداوندی بھی تھی، لیکن کعبہ کی جو نسبت تھی وہ خطہ عرب میں نمایاں تھی کہ یہ کون ہیں؟ بنو ہاشم میں سے ہیں۔ حضور کون ہیں؟ قریشی ہیں۔ حضور کون ہیں؟ ہاشمی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی برکت سے عزت سے بھی نوازا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مزاج جو تھا وہ یہ تھا کہ جو کعبہ کی عزت ہے یہ قائم رہے گی، تا صبح قیامت اس نے قائم رہنا ہے۔ تو آپ نے سفر آخرت پر جاتے ہوئے فرمایا الائمۃ من قریش، کہ اپنے لیڈر قریشیوں میں سے بنانا، سارا عرب مان لے گا۔ کسی اور کو بنایا تو شاید آدھے لوگ مانے اور آدھے نہ مانے، اختلاف ہو جائے، لیکن عرب کی جو فطرت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے واقف تھے، اسے جانتے تھے، قبائل کے مزاج کو حضور پہچانتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے چننا، ان میں سے چننا۔ تو اتنی بات یاد رکھیں کہ امام قریشی ہو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش میں سے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش میں سے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش میں سے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش میں سے ہیں۔ چاروں پہلے خلفاء جن کو ہم خلفاء راشدین کہتے ہیں وہ سارے قریش میں سے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پہلے کہہ کے گئے تھے الائمۃ من قریش، امام قریشیوں میں سے بنانا، خلیفہ قریشیوں میں سے بنانا، کیونکہ ان کا رعب و دبدبہ ہے۔ اب حضور جاتے ہوئے کہہ کے گئے ہیں الائمۃ من قریش، کہ اپنے ائمہ، اپنے امام، اپنے رہنما، اپنے خلفاء قریشیوں میں سے بنا۔ اب یہاں تک جو میں نے بات آپ کے سامنے عرض کی، آپ ذرا اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک طرف رکھیں اور اگلی بات سمجھیں جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام ہیں وہ آپ نے پڑھے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے پیارے نام ہیں، عام طور پر قرآن کریم کے آخر کے اندر 99 نام لکھے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں ایک نام ہے مہاجر، مہاجرن۔ آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے،
تو اس لحاظ سے آپ مہاجر بنے، اس میں کوئی بے ادبی والی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، مدینہ کے رہنے والے آپ نہیں تھے، آپ تو مکہ سے آئے تھے نا، تو مکہ سے مدینہ آئے، مہاجر کہلائے، تو ان مہاجرین کو قبول کنہوں نے کیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ان مہاجرین کو اپنے ہاں کنہوں نے قبول کیا؟ انصار نے، جو مدینہ کے رہنے والے تھے وہ انصار کہلاتے تھے، انہوں نے مہاجرین کو قبول کیا، ان کو عزت سے نوازا، اور ایسی عزت اور ایسی مہمان نوازی اور ایسا اکرام ان لوگوں کا کیا کہ انصار کی پوری تاریخ بتاتی ہے کہ دنیا کے تمام ممالک کو آپ دیکھیں، اقوام کی تاریخ کو دیکھیں، ایسا انقلاب آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا۔ اب تک کسی قوم نے باہر سے آنے والی قوم کو وہ عزت نہیں دی جو انصار مدینہ نے حضور کو دی یا حضور کے ساتھیوں کو دی، اس لیے انصار کی شان بہت بے مثال ہے۔ اب آپ ذرا اس بات کو سمجھیں کہ انصار نے جو عزت حضور کو دی وہ بہت بڑی عزت تھی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو ان کے ذہن میں یہ خیال آیا یہ پیغمبر تو انتخاب خدا تھے، اب ہم نے بنانا ہے جانشین مصطفیٰ، حضور کا جانشین کون ہو؟ تو یہ ایک انسانی انتخاب ہے، حضور تو انتخاب خدا تھے نا، لیکن ان کا جانشین جو ہم نے بنانا ہے وہ ہمارا انتخاب ہے، ہم انسان ہیں، انسانی انتخاب ہوا۔ تو ایک ان کے ذہن میں سوچ آئی، ان کے ذہن میں ایک سوچ آئی کہ کیوں نہ ہم اٹھیں، مہاجر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، خدا کا انتخاب ہے، ہم نے انہیں قبول بھی کیا، ہم نے انہیں مانا، ان کی تصدیق کی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر آخرت پر جا چکے ہیں تو اب یہ ایک تکوینی سی بات تھی کہ ان کے دل کے اندر خیال آیا کہ نبی تو مہاجرین میں سے تھے اور جانشین اور خلیفہ انصار میں سے ہونا چاہیے، نبی تو مہاجرین میں سے ہو گئے، ہم نے قبول کر لیا، لیکن اب اس نبی کا جانشین، چونکہ ہم نے قبول کیا تھا نا مہاجروں کو، تو اب ان کا جانشین انصار میں سے ہونا چاہیے۔ تو اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انصار میں بڑا آدمی کون تھا؟ بڑا آدمی ہم میں کون ہے انصار میں جس کو اوس بھی مانے خزرج بھی مانے، دونوں تسلیم کریں؟ وہ تھے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بڑے تھے۔ تو انہوں نے ایک میٹنگ بلائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن نہیں کیا گیا، میٹنگ بلائی۔ کسی ملک کا بادشاہ جب سفر آخرت پر چلا جاتا ہے نا تو ایک قیامت برپا ہوتی ہے، کوہرام مچتا ہے، سارے لوگ کہتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ تو اصول یہ ہے کہ پہلے بادشاہ کو دفن تب کیا جاتا تھا جب تاج کسی اور کے سر پر رکھ دیا جائے، آج کی بادشاہی نظام میں بھی یہ چیزیں رائج ہیں کسی نہ کسی حد تک، مجھے اس کا اندازہ تب ہوا جب یہ سلطنت عمان کے سلطان قابوس کا انتقال ہوا، یہ بھی چند سال پہلے کی بات ہے، وہاں یہ معاملہ پیش آیا کیونکہ وہاں بادشاہت ہے خالصتاً بادشاہ اور عرب کی بادشاہت، اس اعتبار سے میں نے اس کا مشاہدہ بھی کیا۔ تو پہلے زمانے میں بھی ایسا ہوا کرتا تھا کہ جب سلطنت کا بڑا بادشاہ حکمران دنیا سے چلا جائے تو پہلے والے بادشاہ کو دفن تب کیا جاتا تھا جب اگلے بادشاہ کا انتخاب ہو جاتا تھا، تاج دوسرے بادشاہ کے سر پر رکھنے کے بعد پہلے بادشاہ کو دفن کیا جاتا، اور یہ بادشاہی نظام میں ایک اصول تھا کہ یہ جو بادشاہوں کا تاج ہے مرنے کے بعد سر سے اتار لیا جاتا تھا، اور اتار کے رکھا کہاں جاتا تھا؟ سر کے دائیں جانب سرانے پہ رکھ دیا جاتا تھا، تاج ہوتا ہے نا، تو تاج کو سرانے پہ رکھ دیا، جب تک وہ تاج کسی زندہ انسان کے سر پہ نہ آ جائے پہلے اس بادشاہ کو دفن نہیں کیا جاتا۔ یہ کوئی بری بات نہیں، سلطنتوں کے اصول ہیں، کیونکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات تھی
کہ سلطنت کبھی بے تاج نہیں ہونی چاہیے، بغیر بادشاہ کے نہیں رہنی چاہیے۔ بادشاہ تو آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، کارواں چلتا رہتا ہے، کبھی کوئی آتا ہے کبھی کوئی جاتا ہے، حکومت کرنے والے آتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن سلطنت کو بغیر بادشاہ کے نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ مسجد نبوی میں، کیونکہ امہات المومنین کے حجرے مسجد کے ساتھ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک نہیں تھا، سب صحابہ مہاجرین ہو یا انصار ہو ان کے دل غمگین ہیں کہ ہمارے استاذ کہاں گے، ہمارے حضور کہاں گے، ہمارے بادشاہ کہاں گے۔ اب ایک کوہرام مچا ہوا ہے، زمانے کے رواج کے مطابق یا قبائل کے مزاج کے مطابق کن کا آدمی گیا؟ مہاجرین کہ مہاجرین کے جتنے لوگ مکہ سے آئے تھے، حضور بھی چونکہ مکہ سے آئے تھے، اب وہ سارے کے سارے لوگ مسجد نبوی میں ہیں، وہاں مہاجرین بھی ہیں، انصار بھی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر وہاں موجود ہے، اور ازواج مطہرات بھی موجود ہیں، گھر والے بھی بیٹھے ہیں، اہل بیت والے بھی ہیں، صحابہ کرام بھی ہیں، سب غمگین بیٹھے ہیں۔ لیکن یہ سارے کے سارے کون ہیں؟ مہاجرین۔ حضرت عائشہ ہیں وہ بھی مہاجر ہیں، حضرت فاطمہ ہیں وہ بھی مہاجر ہیں، حضرت ابوبکر و عمر ہیں وہ بھی مہاجر ہیں، حضرت عثمان و علی ہیں وہ بھی مہاجر ہیں۔ تو سارے مہاجرین مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، حجرے کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے دل غمگین۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے کوئی رونے کا پروگرام نہیں بنایا۔ آج رونے کے پروگرام بنتے ہیں نا، انہوں نے کوئی رونے کا پروگرام نہیں بنایا کہ حاضرین کرام ہم کل اتنے بجے روئیں گے، رونے کی مجلس قائم کریں گے۔ سے بات سمجھ میں آتی ہے، کسی وفات پر رونے کا رواج صحابہ کرام میں نہیں تھا، عرب میں نہیں تھا۔ اجتماعی طور پر رونا اسلام میں کہیں نہیں ہے۔ پیغمبر کی وفات ہوئی ہے نا، پیغمبر کے جانشین صحابہ کرام، دوست یار رشتہ دار تعلق والے برادری والے سارے وہاں موجود ہیں، کسی نے رونے کی مجلس قائم نہیں کی۔ اسلام کے اخلاقی نظام میں یہ بات ہے کہ جب کسی پر ایسا وقت آ جائے تو صابرین بنے، ماتمی مجلسیں قائم نہ کریں، ماتم کی مجلسیں قائم نہ کریں۔ صحابہ کرام مسجد میں ہیں، انہوں نے مسجد میں کوئی واویلا نہیں کیا، کوئی آہوزاری نہیں کی، کوئی چھاتیاں نہیں کوٹی، کوئی نیزے سے اپنے آپ کو چھلنی نہیں کیا، کوئی چھریاں نہیں چلائیں، جس طرح کہ آج ہمارے معاشرے میں لوگ پیٹتے ہیں۔ نبی کی وفات ہو رہی، نبی کی وفات ہو رہی ہے، اور جو انصار ہیں مدینہ کے رہنے والے وہ پورے مدینہ میں پھیلے ہوئے، مہاجرین مسجد نبی میں جمع ہیں اور انصار سارے کے سارے وہ مدینہ میں پھیلے ہوئے۔ لیکن انصار کے لیے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی حویلی تھی، بہت بڑی تھی، جس کو کہا جاتا ہے سقیفہ بنی سعدہ، وہاں سارے انصار جمع ہیں۔ اور وہاں پہ مسئلہ کیا پیش آیا کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین چنیں گے۔ تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین چننا تھا، تو اب سوال پیدا ہوا نا، کس کو جانشین چننا ہے؟ جمع تو ہم ہو گئے ہیں، لیکن جانشین چننا کس کو ہے؟ سردار تو حضرت سعد بن عبادہ تھے، سارے کے سارے انصار کے سردار وہ تھے، میٹنگ بھی انہوں نے بلائی تھی، اور انصار سینکڑوں کی تعداد میں جمع بھی ان کے کہنے پہ تھے۔ اور اس مجلس کے درمیان میں کیونکہ وہ بھی صحابی ہیں، غم ان پہ بھی طاری تھا، مجلس کے درمیان میں وہ غمگین کی صورت میں چادر ڈالے ہوئے بیٹھے، اور انصار کہہ رہے ہیں کہ مہاجروں کو ہم نے قبول کیا، پیغمبر مہاجر تھے، ہم نے مان لیا، ہم نے قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہم نے قبول کیا، اسلام ہم نے قبول کیا، اب امیر ہم نے چننا ہے تو ہم نے انصار میں سے امیر بنانا ہے۔ اب پھر حقیقت واضح ہوتی ہے غدیر خم کی، جس کی میں نے تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے 18 ذی الحجہ کو پیش کی تھی، اس کی حقیقت واضح ہو گئی کہ غدیر خم کے موقع پہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرگز خلیفہ منتخب نہیں کیے گئے،
اگر ایسا ہوتا تو انصار کبھی بھی سقیفہ بنی سعدہ میں خلیفہ کے انتخاب پر اجتماع جمع نہ کرتے۔ میری بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ اگر غدیر خم کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلافت علی کا اعلان کر چکے ہوتے، کسی کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ اب ہم خلیفہ کا انتخاب کریں گے؟ جب خلیفہ کا انتخاب ہو چکا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہر صحابی تسلیم کرتا تھا اور تسلیم کر چکا، تو کیسے ممکن تھا کہ سارے لوگ جمع ہو جاتے اپنے امیر کا انتخاب کرنے کے لیے، جبکہ ان کا امیر تو منتخب ہو چکا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ غدیر خم کے موقع پہ کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی خلافت کا اعلان نہیں کیا، ورنہ سقیفہ بنی سعدہ میں اجتماع ہوتا؟ ہرگز نہ ہوتا۔ خیر، اب میں سوال آپ سے پوچھتا ہوں کہ خلافت کے امیدوار کتنے لوگ ہوئے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظر پسند تو ڈالی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کہ ان کو مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا، تو پتہ چلا کہ حضور کی نظر انتخاب ان پر ہے، لیکن انصار کی نظر انتخاب کس پر پڑی؟ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ۔ اب مقابلہ ان دونوں میں ہو سکتا تھا کہ بھئی ان میں سے ہو یا ان میں سے ہو، وہ بنے یا یہ بنے۔ میں ان ساتھیوں سے پوچھتا ہوں جو کہتے ہیں کہ حضور کے بعد ان کا جانشین ابو بکر ہے یا علی ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ جانشین علی تھے، میں وہ لمبی قصے کہانیاں نہیں چھیڑتا، لیکن باتیں بہت ساری بیان کی جاتی ہیں کہ خلافت حق علی کا تھا اور ابو بکر نے چھین لیا، نعوذ باللہ من ذالک، بہت ساری باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ میں تو آپ کے سامنے یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ خلافت کے امیدوار بنتے کتنے لوگ ہیں؟ حضور کی نظر انتخاب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، انصار نے چن لیا حضرت سعد بن عبادہ کو، تو خلافت کے امیدوار کتنے لوگ بنے؟ دو لوگ بنے، ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر حضرت علی میدان میں نکلے ہوتے خلافت کی امیدواری کے لیے یا خلافت حاصل کرنے کے لیے، تو وہ میدان میں آ کے ایک ہی جملہ کہنا تھا انہوں نے کہ بھئی 18 ذی الحجہ کو حضور نے میرے لیے اعلان کر دیا تھا، تم کون ہوتے ہو اب خلیفہ کا انتخاب کرنے والے؟ یہی ایک جملہ کہنا تھا نا کہ بھئی میرے نام خلافت لگ چکی، اب تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ خلافت کے لیے امیر کا انتخاب کرنے کے لیے تم سب لوگ جمع ہو؟ اتنی ہی بات کہنی تھی۔ لیکن کوئی بھی شخص تاریخ کی کسی کتاب میں، سیرت کی کسی کتاب میں، یا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان پر کسی بھی انداز میں یہ جملہ ثابت نہیں کر سکتا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر میدان میں آ کر ایک لفظ بھی کہا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ بھی میرے نام خلافت لگ چکی ہے یا خلافت کے لیے اجتماع ہو رہا ہے، میں بھی اپنا نام پیش کروں، میں بھی اہل ہوں، میں بھی جانشین بن سکتا ہوں۔ ان کے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ نتیجہ یہ نکلا، میں اس پر پھر کل کی مجلس میں بات درج کروں گا کیونکہ وقت مکمل ہو گیا۔ آج کی مجلس کا نتیجہ اور اختتام میں عرض کرتا ہوں، اگر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے مدعی ہوتے یا ان کا کسی بھی معاملے میں خلافت کے عنوان پر اصرار ہوتا یا وہ خلافت حاصل کرنے کے لیے محنت اور مشقت کرتے، تو خلافت ان کو مل جاتی یا نہ ملتی؟ کوئی شخص ان کے بارے میں ایک جملہ بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ انصار نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا ہو، مہاجرین میں سے کسی نے حضرت علی کا نام لیا ہو، یا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود میدان میں نکل کے یہ کہا ہو کہ میرے نام خلافت لگ چکی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں فیصلہ فرما چکے ہیں، غدیر خم میں مجھے ولایت مل چکی ہے، اب تم کون ہوتے ہو ولی کے انتخاب کرنے کے لیے؟ اب تم کون ہوتے ہو جانشین کے انتخاب کرنے کے لیے جمع ہونے والے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فیصلہ فرما دیا تھا،
مطلب یہ نکلا کہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا، اسی لیے تو آج سب لوگ جمع ہیں۔ آج جو میں نے گفتگو آپ کے سامنے عرض کی، اس میں 2 باتیں عرض کی ہیں، امید ہے کہ یہ دونوں باتیں آپ کی سمجھ میں آئی ہوں گی، لیکن یہ میری گفتگو جو دوسرے عنوان سے میں نے شروع کی ابھی نامکمل ہے، انشاءاللہ کل کی مجلس میں مکمل کرنے کی کوشش کروں گا، اور بہت ساری باتیں آپ کے سامنے مزید آئیں گی۔